یہ خبر لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے تکلیف کا سبب بھی، ایک تو عورت ذات، اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور پھر اس سے اوپر یہ کہ وہ حاملہ ہے، تو انہیں اذیت دی، تکلیف پہنچائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر ان دونوں لوگوں کو آگ سے جلانے کا حکم دیا تھا۔ یعنی اب آپ سوچ سکتے ہیں غصہ کتنا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی جانب سے یہ جلانے کا حکم دیا، یا اللہ تعالیٰ نے وحی کی؟ اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات بغیر وحی کے نہیں بولتے، جب وحی آ جاتی تبھی بولتے۔ اگر یہ آپ کا اجتہاد تھا، پہلی مرتبہ جو آپ نے کہا کہ آگ سے جلا دینا، پھر دوبارہ جب لشکر جانے لگا آپ ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جلانے کا حکم دیا تھا، جلانا نہیں، قتل کر دینا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیوں اپنا فیصلہ بدل دیا؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور کہا کہ آگ سے جلانے کا کام صرف اللہ کا ہے، کسی بندے کو آگ سے جلانے کا حکم نہیں ہے، اس وجہ سے تم انہیں نہیں جلانا، انہیں قتل کر دینا۔ تو اس حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ خیال آیا کہ آگ سے جلانے کا حق صرف اللہ کا ہے، میں نہیں جلا سکتا یا کوئی دوسرا نہیں جلا سکتا ہے، جب آپ کو یہ خیال آیا تو آپ نے فوراً اس چیز کو بدل دیا۔ کیوں؟ جیسے تکبر کرنا اللہ کا حق ہے، اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، اسے کوئی دوسرا اوڑھے تو گویا کہ اس میں شراکت داری دکھا رہا ہے۔ ایسے ہی جس عذاب کا حق اللہ کا ہے، اس عذاب کو کوئی دوسرا دے تو یہ نہایت ہی قبیح اور برا کام انجام دے رہا ہے۔ تو اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب جو قائم کیا اس کا مفہوم ہے کہ ہر جاندار حتیٰ کہ چونٹی وغیرہ کو بھی آگ میں جلانے سے منع کیا گیا ہے، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو۔ تو یہاں جو مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ کہ آگ سے جلانے کا کام صرف اللہ کا ہے، آگ کا عذاب صرف اللہ دے سکتا ہے، بندہ عذاب نہیں دے سکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اس حدیث کے اندر پہلے ایک حکم تھا، دوسرا بعد میں پھر قتل کا حکم دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض حدیثیں بعض حدیثوں کے لیے ناسخ ہے، پہلا حکم کچھ اور ہے، دوسرا حکم دوسری حدیث سے پھر بدل دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جلانے کا حکم دیا، بعد میں قتل کا حکم دیا، تو دوسری والی حدیث پہلی والی حدیث کے لیے ناسخ بن گئی۔ تیسرا مسئلہ اس حدیث سے نکلتا ہے کہ جب بھی مسلمان اپنے شہر کو، اپنے گھر کو، اپنے ایریے کو چھوڑ کر کے کہیں دوسری جگہ جائیں، چاہے لشکر میں جائیں چاہے کمانے جائیں، تو سنت یہ ہے کہ اپنے بڑے لوگوں سے آ کر کے وداعی لیں، ملاقات کریں، جیسا صحابہ آ کر کے ملاقات کریں۔ اور ایک مسئلہ اسی حدیث سے نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو الوداع کرنے بھی جایا کرتے تھے، تو جو قائد ہے، لیڈر ہے، اپنے ماتحتوں کو کہیں بھیجے تو اسے چاہیے کہ اسے چھوڑنے کے لیے کچھ دور ان کے ساتھ چلے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اور ایک اہم مسئلہ جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات بعض شریروں کو نام لے کر کے بھی کہا جا سکتا ہے، جیسا پولیس کبھی اپنے کچہری میں اپنے پی ایس کے اندر لکھ دیتی ہے فلاں آدمی، اس کی تصویر لگا کے یہ وانٹیڈ ہے، تو یہ دو لوگ وانٹیڈ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو ایسا نام بھی لیا جا سکتا ہے دوسروں کو ان کے شر سے بچانے کے لیے، اور اسی طرح سے ایک اہم چیز یہ کہ ان کا خاتمہ کرنے کے لیے نام لیا جا سکتا، تو برائی کو روکنا اصل مقصد ہے۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ کا حق ہے، بندوں کو آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی میں نے وضاحت کیا، بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو شرارت پر چھڑکے لگاتی، یہ چھڑکا نہیں لگانا چاہے،
आग से जलाती है, मोमबत्ती है, माचिस की तीली है या कोई और चीज़ गर्म करके ऐसा उनके हाथों पर ताकते हैं, इन तमाम चीज़ों से इज्तराब करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हर वो काम जो शरीयत के खिलाफ है उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। बार इलाहा जो अल्लाह ताला का हक है उस हक को हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए साबित रखने की तौफीक अता फरमा। उसके अंदर दखल अंदाजी देना या उसमें शरीक होने की कोशिश से हम सबको महफूज फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक दूसरे के साथ रहम दिली से पेश आने की तौफीक अता फरमा। बार इलाहा अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।